کیا آپ نے کبھی ان پھولوں کو دیکھا ہے جو گلدان میں سجتے ہیں؟ ضرور دیکھا ہوگا، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ہے نا؟ اور ہم بھی انہیں بڑے پیار سے رکھتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ مگر ان پھولوں کا کیا جو گلدان میں نہیں سجتے، یوں ہی ادھر ادھر اگ جاتے ہیں، جن کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا؟ شاید دھوپ میں سوکھ کر مرجھا جاتے ہوں گے، اپنے اطراف کے ماحول کو کوستے ہوئے سسکتے سسکتے۔ یا شاید ان میں سے کسی کو کوئی مل جاتا ہوگا جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہوگا اپنے بچوں کی طرح۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جی ہاں، دار ارقم ایک ایسا باغیچہ ہے جو مہاراشٹر کے شہر پونا میں ایسے ہی پھولوں کو مرجھانے سے بچانے کا کام کر رہا ہے۔ دار ارقم ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے۔ دار ارقم جناب عبدالحمید مہمن صاحب کی زیر نگرانی میں چلتا ہے۔ یہ ننھی بچیاں پھولوں کی طرح ہی تو ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ میں بستی میں لوگوں سے ملا ہوں، پتہ چلا ہے مجھے کہ معاشی حالات خراب ہے لوگوں کی، اور تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے ان والدین سے میں ملا ہوں اور مناسب فیس کے اندر میں نے ٹیوشن کلاسز شروع کیا۔ الحمدللہ ان بچوں کو میں ٹیوشن دینے کا کام کیا ہوں، اور پھر کچھ پونے کے جو سوشل ایکٹیویسٹ لوگ ہیں، دھیرے دھیرے ان سے میں ملتا رہا، میری پہچان ہوئی تھوڑی، تو پھر الحمدللہ میں ٹیچنگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ سوشل فیلڈ میں جاتا رہا۔ اس کے بعد کچھ میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ اس بستی کے لیے کام کر رہے ہیں ٹیوشن کے لیے، کیوں نہیں آپ اس کو ایک ادارے کی شکل دیتے ہیں؟ پھر میرے ذہن میں آیا ہے، دوستوں نے ہمت دیا ہے، تو میں سن 2014 5 مئی کو ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا ہوں، جس کا نام ہے دار ارقم۔ دار ارقم کی ابتدا کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو صدر ہے جناب قدرت اللہ بیگ سر، انہوں نے یہاں پر محسوس کیا، ان کا جو مشاہدہ اور جائزہ رہا، اس میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، اور خاص طور سے ایسی لڑکیاں جو کہ یتیم ہو، غریب ہو، یا پھر جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، یا پھر جس طریقے سے کچھ لڑکیاں ہمارے جو ادارے میں آئی تھی یا ہے جو موجود، تو ان میں کچھ ایسے لڑکیاں بھی موجود تھی جو سگنل وغیرہ پر بھیک وغیرہ مانگتے تھے۔ تو سر کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ کا شروعات کرنی چاہیے جہاں پہ یہ ایسے غریب بچوں کے لیے ہم بہترین زندگی کا انتظام کر سکیں، اور ایک سیف محفوظ زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ان کو اس قابل بنا سکے کہ ان میں خود اعتمادی ہو، اور وہ ہر طرح کے حالات کا دنیا میں جس طریقے کے بھی حالات ہیں ان سب کا ڈٹ کر سامنا کر سکے، اور کسی پر بوجھ نہ بن کر وہ خود کے بلبوتے پر اپنی زندگی گزارے۔ دار ارقم بھلے ہی آپ لوگوں کے لیے ایک جگہ ہو یا پھر ایک یتیم خانہ، مگر یقین جانیے یہ اوروں کے لیے ایک مسلسل جد و جہد ہے، ایک خواب، ایک جنت ہے۔ دار ارقم محض سر چھپانے کی جگہ نہیں، یہ بہترین تعلیم و تربیت اور فکر احساس کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے، یہ پھول سی نازک بچیاں اگر بے آسرا بھٹک کر رہ جاتی تو کیا ہوتا؟ ہمارا معاشرہ جس میں ایک طرف چند ہی اہل حضرات موجود ہے تو دوسری طرف یہ درندہ صفت لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان بچوں کے وقار اور عظمت کا کیا ہوتا جو ہمارے دین سے انہیں ملا ہے؟ کوئی ذرا سے مزے کے لیے ان پھولوں کو ہاتھوں سے مسل کر رکھ دیتا تو کوئی پیروں سے رونتا ہوا گزر جاتا، کیا انسانیت شرمسار نہیں ہو جاتی؟ دار ارقم یتیم خانہ نہیں، عزت و وقار حاصل کرنے کا منبع ہے۔ ہمارا مقصد دونوں جہاں کی کامیابی تو ہے بے شک، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچیوں کو ایک باعزت اور سکون پذیر زندگی بھی دینا ہے۔ ہمارا مقصد دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اس
मकसद को और इस स्लोगन को लेते हुए हमने काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर एक जगह किराए से लिए हैं। किराए की जगह में हमने 2 काम शुरू किया था। एक तो हमने दार अरकम मदरसा और हॉस्टल की उसको शक्ल दिया था। और यहाँ पर जब हम लोग पढ़ाई, बच्चे जब शुरुआत में आते तो इस कदर रहते कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था दीन के बारे में, और स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं। दीन के बारे में ये आता कि अल्लाह के नबी कौन थे वो भी पता नहीं होता, मगर यहाँ पर उनके ऊपर हम जब मेहनत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो जाते हैं कि कुरान तजवीद के साथ में अच्छे से पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम पूरी तरह से उनको याद होते हैं, 40 हदीसें ज़बानी याद हो जाती है, सूरे तर्जुमे के साथ याद हो जाते हैं, और जो कुछ भी हम मेहनत कराते हैं उस पर सब पे तर्जुमे के साथ याद कराते हैं उन्हें। और जब बच्चों और उसके साथ साथ स्कूल की तालीम वगैरह भी हम उन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा। मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं और सब बच्चे छोटे हैं दीनियात के। वो लोग को नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, उनमें मखारिज रहते हैं और तख्तियाँ रहती है, और अल्लाह के नाम पढ़ाते हैं, कलीमे पढ़ाते हैं, और वो लोग को रोज़ अल्लाह के नाम रोज़ उनसे पूछे जाते हैं। उनका जो सबक रहता है उनको रोज़ दिया जाता है, क्या पढ़कर आ रहे बच्चे, क्या पढ़कर नहीं आ रहे। रोज़ उनके ड्रेस चेक किए जाते हैं, उन क्या डिसिप्लिन में बच्चे हैं, और उनके नेल्स वगैरह वो चेक किए जाते हैं, उन पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे छोटे रहते हैं वो लोग की थोड़ी ज़बान जल्दी नहीं पलटती है, लेकिन उन पर मेहनत करेंगे, उन पर कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे करके कवर करते हैं। बस उस वक्त ऐसा रहता है कि बच्चे थोड़े वीक रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह जैसे उन पे मेहनत करेंगे, जैसे एकदम छोटे बच्चे रहते हैं जिनको बिल्कुल बोलने नहीं आता, उन पे थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो बोल पाते हैं, और फिर माशाल्लाह उनका प्रोग्रेस धीरे धीरे करके बढ़ता है, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हदीस नंबर 1, इन्नकी अरकुम अहसीनकुम अखलाका, तुम्हें बेहतर शख्स वो है जिनके अखलाक अच्छे हो। हदीस नंबर 2, मन समत नजा, खामोशी में निजात है। हदीस नंबर 3, ला यरहमु ला यरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ मुँह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है, बा दोनों होठों के गीले हिस्से से अदा होता है, ता दौल तो ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने के 2 दांतों के जड़ से अदा होता है, सा ज़ौल ज़ौम ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने के 2 दांतों के किनारों से अदा होता है। To be honest, it's quite difficult to handle the students at the time. Like there are small ones also and the big ones also. Sometimes like when the students come, the new admissions, it's quite like we have to check their basic things. Like do they know the alphabet? Like they know the English things? Like can they read the English? Or they can understand whatever they are learning. These things are quite difficult to handle. Once like we get to know the children's like how much they know, how can they study, how much they have developed in that language. After knowing this all things, one can go through them and one can handle whatever they are learning. Like we can understand their background and work on them. So once I am aware of everything, I can handle them much better than before. जिस तरह सूरज अंधेरी सियाह चीजों को रोशन कर देता है, उसी तरह इल्म इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। तालीम के बगैर तो इंसान अधूरा है। इसलिए तालीम और तरबियत से बच्चों को आरास्ता करने का काम दार अरकम
बखूबी कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों की जिंदगी रोशन और उजाले से भर दें इंशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत सारी कामयाबियां भी मिली है। हमने 2018 में फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी क़याम अमल में लाया है। स्कूल उसके पहले से भी चल रही थी, हमने उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रजिस्टर करवाया। फिर हमने लोकल बस्ती के बच्चे भी उसमें एडमिशन ज़्यादा लेना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में दार अरकम मदरसे और यतीम खाने के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में तालीम हासिल करते हैं। एज़ पर बच्चों की चॉइस के मुताबिक हम उनको दाखिले देते हैं। बच्चे जो है अभी हमारे पास में 55 है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करते हैं, कुछ उर्दू में करते हैं और कुछ बच्चियां भी इस साल 10वीं में हैं, कुछ 11वीं में हैं, कुछ बच्चे अभी एक लड़की हमारी ग्रेजुएशन भी कर रही है, साथ में कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हमारे पास में स्किल डेवलपमेंट्स भी है, सिलाई क्लास और मेहंदी क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरीके की इनको चीज़ें सिखाई जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है। जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं, जो अपने अपने एरिया से जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं बिल्कुल ब्लैंक होते हैं और इनके वालिदैन को वो बेचारे पूरे उनकी ज़िंदगी सिर्फ इसी में गुजर जाती है, खाने और कमाने में, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते। जब वो हमारे पास ला के छोड़ते हैं, जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चों को नहीं ABCD आती है, ख़ुद का नाम आता है, एड्रेस आता है, नहीं उनको उर्दू आती है, नहीं नूरानी कायदा, नहीं उनका कुरान हुआ है। तो हमारे पास जो स्टाफ है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह उनको भी खूब अजर अजीम अता फरमाए। जो स्टाफ हमारे पास काम कर रहा है वो अपनी दिलो जान से मेहनत लगाकर उन बच्चों को लिखना, पढ़ना, बोलना, बातचीत करने का सलीक़ामंदी, साफ़ सफाई रहने का तरीका, ये सब चीज़ों के काबिल बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दार अरकम के इतने अच्छे अंदाज में इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। और यूँ ही नहीं बल्कि बाहर जो है तो तकरीरी मुकाबले, साथ में कॉम्पिटिशन्स और कंप्यूटर्स के कॉम्पिटिशन्स, IT ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स, इस तरीके के हमारे मदरसे और यतीम खाने के बच्चे वहाँ जाकर उसको एग्ज़ाम देकर आते हैं और अच्छे नंबरात से पास होते हैं। So students, today is our science lecture. So let's start. Everyone is alive here? Yes. How? Because we are breathing. We are breathing. यानी कि हम सभी लोग सांस ले रहे हैं. So do you all know the process of breathing? And I am teaching here as an English subject teacher since 2 years, and it was a great experience and wonderful experience teaching these students, because this, as we all know, this is a slum area and these people are facing lots of problems like financial condition, their mentality, personalities and thinking problem, and language also. So we have to work on these problems as well as their language, their way of thinking, their abilities. We are working so hard to improve their abilities, and there are so many children who has this a great ability to do many more things, so we enhance their talent. And as we also know that we also teach the orphanage girls. The orphanage girls are very intelligent and they are very dedicated and very strong girls, and in every condition, in every parts of learning, they play a very fantastic role, and they always do their 100% to fulfill their our needs according to our language and our other subjects also. मेरा कारवां और साहब का ख्वाब बच्चों की यतीम खाने की शक्ल में शर्मिंदाए ताबीर हुआ है। इब्तिदा में इस इदारे में ज़ेरे तालीम तालिबात की तादाद सिर्फ 5 अदद थी, अलबत्ता धीरे धीरे इसमें इजाफा होता गया और साले रवा में इस इदारे में ज़ेरे तालीम तालिबात की तादाद 55 तक पहुंच गई है। तालीम नस्वा के ताल्लुक से दार अरकम ने जो पहल की है, शायद ही कहीं आपको इसकी नज़ीर मिले। इस्लाम का बेहतरीन खानदानी निज़ाम बगैर बाशहूर माँ, बहन या बेटी के मुमकिन नहीं। इसी तरह दार अरकम इस घर को चलाने के लिए भी हमें बहनों यानी स्टाफ
اور رضاکارانہ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس خالہ ماں اور معلمات بڑی محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسے کردار کی تعمیر ہے جو کہ انسان کو انسان بناتی ہو۔ خود میں ایسی خوبیاں پیدا کرنا ہے جو باطل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں، جو صحیح اور غلط میں فرق پیدا کر دے۔ اور ایسے تعلیم صرف دنیاوی اعتبار سے ممکن نہیں، اس میں دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دو ہی چیز ابھی بولتی ہے، وہ ہے قلم اور ایک ہے زبان۔ تو ابھی کی جو قلم ہے وہ ہمارا کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ آپ کمپیوٹر کی دنیا ایک ایسی ہے جو قلم مانے جاتی ہے۔ تو اب ہم نے بچوں کو کمپیوٹر کی جو بھی پڑھائی ہے اس سے ہم نے ان کو روشناس کیا، اور ہم لوگوں نے بچوں کی جسمانی صحت کو اور ان کی غذائی ضرورت کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے باقاعدہ بچوں کے لیے ہفتہ واری جس طریقے سے ہمیں کھانے بنانا چاہیے جس سے بچوں کو پوری طرح طاقت اور قوت اور ساری چیزیں ان کو ملے، پوری غذائیت ان کو پہنچے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم باقاعدہ بچوں کو مٹن ہے ہفتے میں 2-3 مرتبہ وہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ دال یا سبزی ہوتی ہے، اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ انتظام رکھتے ہیں۔ لڑکیوں کو باقاعدہ دودھ انڈے وغیرہ ہم فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کو قوت طاقت ملے۔ دار ارقم ایک یتیم خانہ نہیں، ایک محل ہے، سپنوں کا محل، ایک گھر ہے، اور گھر چلانے کے لیے خاندان اور رشتوں کے ساتھ ساتھ اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی آپ کے تعاون اور پیار کی ضرورت ہے۔ صاحب نصاب حضرات، خدا نے آپ کو دولت دی ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ ان بچیوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ آپ کی ذرا سی مدد ان کے دل کی دعا بن سکتی ہے۔ یقین جانیے یہ دعا آپ سونے کا پہاڑ دے کر بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ تو ایک احساس ہوتا ہے جو تعاون کے ذریعے آپ کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور اسی احساس کو زندہ رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کر کے اس نیک کام کا حصہ بنیں۔ یوں تو اللہ رازق ہے جو پتھروں سے لے کر پانی کی گہرائیوں تک رزق پہنچاتا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ انہوں نے زیرو سے کوشش شروع کی، اور اگر جب ارادے مضبوط ہوں، مقصد کلیئر ہو، تو راستے بن ہی جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں کوشش کے بعد دار ارقم نے اس علاقے میں پورے پونا شہر میں اپنی خدمت سے، اپنی سروس سے ان لوگوں کو بھی متاثر کیا ہے جو ڈھونڈ کر یہاں آتے ہیں اور اپنی سروسز دیتے ہیں۔ تو دار ارقم میرا اپنا ادارہ ہے، یہاں پر جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی سروس دینے کی کوشش کرتے ہیں، خاص کر ایجوکیشن کو لے کر۔ اصل میں پیرنٹنگ ورکشاپ ہم نے کافی لینے کی ضرورت محسوس کی ہے، کیونکہ جب تک پیرنٹس میں ان علاقوں میں اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ تبھی بڑھے گی جب پیرنٹس میں جاگرتا آئے گی، بیداری آئے گی۔ انہیں سہولت دینے کے بجائے ان کو احساس دلانا ضروری ہے کہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے پیرنٹس، اس کے والد سب کچھ بیچ باچ کر اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایجوکیشن سے چھوٹنے کا ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوتا۔ کوئی مسکنسیپٹ ہوا ہے۔ تو یہ جو سلو لرنر ہوتے ہیں اور اس میں سے ہیرے بھی نکلتے ہیں، اور وہ ہیرے چمکتے ہیں۔ ایسے ادارے نہ ہوں تو یہ ہیرے جو کانوں سے نکلتے ہیں چمکنے سے رہ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا مخلصانہ کام ہے، اور بغیر شور شرابے کے یہ رپورٹ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے۔ اس میں کئی لوگوں کی چھپی ہوئی سپورٹ ہے،
جیسا اس ادارے کو ڈیولپ کرنے میں کونڈوا کے علاقے میں عبدالحمید میمن ان کی بہت بڑی کوششیں ہیں. ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے ساتھی, میں سب کے نام تو یہاں گنا نہیں سکتا. یہاں پر رہنے کا معقول انتظام ہے. وہ بچے جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں, وہ بچے جو پڑھ نہیں پاتے, وہ بچے جو مستحق ہوتے ہیں, وہ بچے جن کی خواہش رہنے کے باوجود بھی ان کو ایجوکیشن نہیں ملتا, ان بچوں کو بھلے تھوڑے بچے کیوں نہ ہو, بہت ہی منیمم فیس پر, یا اگر وہ مستحق ہوگا تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو جائیں. دار ارقم یہ ایک یتیم خانہ نہیں, ایک فیملی ہے. یہ ایک باغیچہ ہے جس میں رنگ برنگی پھولوں کے بہترین ماحول میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو خوشبو سے بھر دیں. یہ ایک خوشبودار احساس ہے. یہ وہی احساس ہے جو بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد ہوتا ہے, کسی بے لباس کو لباس پہنانے کے بعد محسوس ہوتا ہے. یہ وہی احساس ہے جو کسی کی مدد ان حالت میں کرنے سے ملتا ہے جبکہ اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. شیونیری نگر میں ہے ابھی فی الحال, وہاں کے بچوں کے لیے کر رہا ہے, وہ بہت ہی اپریشیبل ہے. بہت ہی اس کی مطلب لوگ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اس لیول تک جا کر, اس گراؤنڈ لیول تک جا کر کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. قدرت اللہ بیگ سر جو کام کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے کہ جا کر ایک ایک بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو خود جا کر بتانا کہ پڑھائی کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ پڑھائی اور ایجوکیشن کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارے حالات کو جو بدل سکتی ہے. وہاں کے بچوں کو بہت ضرورت ہے یہ چیز جاننے کی. تو دار ارقم نے یہ کام کیا ہے, جن کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پر آنے کے بعد ان میں کتنا بدلاؤ آیا ہے. وہ بچیاں ایسی ہیں جو کہ جن کے دونوں بھی پیرنٹ نہیں ہے یا پھر ایک پیرنٹ نہیں ہے, یا پھر کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں جو سگنل پر بیگنگ کر رہی تھی, بھیک مانگ رہی تھی, وہاں سے اٹھائی گئی بچیاں ہیں. الحمدللہ وہ بچیوں کا بھی یہاں پر آنے کے بعد جو دینی تعلیم سے اور جو ایجوکیشن سے, دوسرا جو دنیاوی تعلیم سے ان میں جو چینجز لایا گیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. دار ارقم یہ ایک یتیم خانہ نہیں, یہ ایک باغیچہ ہے جہاں ننھے پھول کھیل رہے ہیں اور اپنے خوشبو بکھر رہے ہیں. ایک یتیم اور غریب بچی کی سالانہ کفالت اور اسپانسرشپ 21,000 روپے ہے, جس میں بچیوں کو ملنے والی سہولیت جیسے رہنا, کھانا, لباس, اسکول, ٹیوشن وغیرہ وغیرہ شامل ہے. کافی زیادہ سوشل ایشوز پہ انہوں نے کام کیا ہے. یہ پہلا ادارہ ہے کونڈوا میں جس نے چائلڈ رائٹس, چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ سیکشول ابیوز ایسے مدعوں پر اپنے سٹاف کو اویئرنیس کا کام کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر مدعا جس چائلڈ لیبر ہو گیا, یا پھر لاک ڈاؤن کی جو بات ہے جس میں لوگوں کو اناج دینے کا کام ہے, یا پھر ہیلتھ کے اویئرنیس کے ایشوز ہے, یا پھر ڈی ایڈکشن کے ایشوز ہے, تو بہت سارے سوشل ایشوز پہ یہ ادارے نے کام کیا اپنے سٹاف کو لے کر. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اسکول میں ان پہ اویئرنیس ہو, وہ جانے اس بارے میں, اس کو بھی کافی دھیان دیا گیا ہے. تو یہ ادارہ کافی ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. جو جتنے بچے جڑے ہیں یہاں سے, یہ کافی زیادہ ان پہ کام کیا جاتا ہے, انڈیویجول بچے پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ ان کے سکلز کو یہ انہینس کر سکے ایک لیول پر, اور ان کے رجحان کے حساب سے ان کو موٹیویشن اور گائیڈ کر سکے. ہم سے رابطہ کریں. ہمارا نمبر داخلہ اور تعاون کے لیے کال کریں جناب قدرت اللہ بیگ صاحب 9552486285. بہنوں کے لیے 8446176062.